حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلائیے تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں. نبی نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا, میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا پیچھے. فقال ما لک یا عمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تمہیں عمر؟ قلت اردت ان اشتریتا, میں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں ایک شرط لگاؤں. میں بیعت سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ ایک شرط, اس شرط پہ بیعت کروں گا. فرمایا تشتریت ماذا, وہ کیا شرط ہے؟ قلت ان یغفر لی, شرط یہ ہے کہ میں اس شرط پہ آپ سے بیعت ہوں گا, یعنی اسلام قبول کروں گا کہ میری مغفرت ہو پچھلے گناہوں کی. کتنا دیکھو ہرس تھی ان کو, اپنے گناہوں کی معافی کی ہرس کتنی تھی کہ میں اس شرط پہ آپ سے بیعت ہوں گا کہ پچھلے گناہ میرے اللہ معاف کرے. قال اما علمت یا عمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تم نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, جتنے پچھلے گناہ ہیں اسلام ان سب کو گرا دیتا ہے. ہدم یہدم کا معنی ہوتا ہے دیوار گرانا, تو یہاں ہدم کا لفظ اس سے استعمال کیا کہ اسلام سے پہلے گویا بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوں, اگر دیوار گرانا مشکل کام ہے تو اسلام ان گناہوں کو بھی ایسے گرا دیتا ہے جیسے کوئی بڑی بلڈنگ کو گرا کے آپ ختم کر دو, جس کا وجود دیکھنے میں بہت لگتا ہے, لیکن جب اسلام قبول کرو گے تو کلمہ توحید پر ایمان لاؤ گے تو وہ سارے بڑے بڑے چٹانیں جو تمہارے سر پر گناہوں کی رکھی ہوئی ہیں وہ سب اللہ گرا دے گا. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, اور ہجرت بھی اس سے پہلے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرا دیتی ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, حج بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. چلیں والحدیثان المرویان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, یہ دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرک. نہیں, دو حدیثیں اور ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. ایک حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرک, میں تمام لوگوں میں شرک, تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں. یعنی کسی کو بھی کسی کے ساتھ شریک کیا جائے تو وہ غنی ہوتا ہے نا, کوئی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا, تو اس معاملے میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ میں ہوں. یعنی میں سب سے زیادہ اس لائق ہوں کہ شرکت کو برداشت نہ کروں. والآخر الکبریاء ردائی, اور دوسری حدیث کیا ہے؟ الکبریاء ردائی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے. کہتے ہیں سنذکرھا فی باب الریاء والکبر, ان حدیثوں کو ہم ریا اور کبر کے باب میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. الفصل الثانی, حدیث نمبر 49. جی آواز نہیں آ رہی, چلو یار اسپیڈ مارو, اسپیڈ مارو. جی چلے پہلے اس پیراگراف کا ترجمہ ہو جائے نا, پھر اگلا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بعملی یدخلنی الجنہ, مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. ویباعدنی من النار, اور آگ سے دور کر دے. قال لقد سألت عن امر عظیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا تم نے بہت بڑی بات کے بارے میں پوچھا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ, لیکن یہ عمل اس پر آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے. پھر وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہنم سے دور اور جنت کے قریب ہوگے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت, اور بیت اللہ کا حج کرو. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر, میں تمہیں خیر کے راستوں کی خبر نہ دوں, خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار, روزہ ڈھال ہے یعنی کثرت سے روزے رکھا کرو, روزہ ڈھال ہے, گناہوں سے بچاتا ہے انسان کو. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے. دیکھو کل جو پرسوں جو حدیث آئی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ نبی نے فرمایا خواتین کو کہ تم لعنت کرتی ہو, ٹھیک ہے نا, اور یہ کرتی ہو جس کے جہنم میں جاؤ گی. تو اس کی حدیث کا شروع کیا تھا تصدقنا, صدقہ کیا کرو.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا، گناہ سے تو اصل توبہ کرنا ہی ہے، تو ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتا رہے انسان. جیسے گناہ اللہ کے غضب کو جوش میں لاتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. کتنی زبردست حدیث ہے کہ صدقہ گناہ کو ایسے بجھاتا ہے. اطفاء یطفئ کا معنی بجھانا، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. تو کسی غریب مسکین کو اللہ کے لیے کھلا دیا کرو، تو اس سے اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا. اور یہ بہترین نسخہ ہے گناہ چھوڑنے کا بھی. جب گناہ ہو صدقہ کیا، اس سے کیا ہوگا کہ سزا بھی ملے گی، تو گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی ملے گی اس سے. چلو بھائی، اسی طرح آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اسی طرح رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا، یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ بھی خیر کے ابواب میں سے ایک. تو 3 کام ہم سب مسلمانوں کو کرنے چاہیے فرض نماز کے علاوہ. نمبر 1 نفلی روزے، نمبر 2 صدقہ اور خیرات، نمبر 3 رات کے آخری حصے میں نماز. اور یہ تینوں کام مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. چلو بھائی، ثم تعالیٰ، پھر اللہ کے نبی نے آیت تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. قرآن کی آیت کیا سورہ سجدہ کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یعنی یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور دن روزے رکھا کرو. روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے انسان کو. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے. دیکھو پرسوں جو حدیث آئی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ نبی نے فرمایا خواتین کو کہ تم لعنت کرتی ہو، ٹھیک ہے نا، اور یہ کرتی ہو جس کے جہنم میں جاؤ گی. تو اس کی حدیث کا شروع کیا تھا تصدقنا، صدقہ کیا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا، گناہ سے تو اصل توبہ کرنا ہی ہے، تو ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتا رہے انسان. جیسے گناہ اللہ کے غضب کو جوش میں لاتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. کتنی زبردست حدیث ہے کہ صدقہ گناہ کو ایسے بجھاتا ہے. اطفاء یطفئ کا معنی بجھانا، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. تو کسی غریب مسکین کو اللہ کے لیے کھلا دیا کرو، تو اس سے اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا. اور یہ بہترین نسخہ ہے گناہ چھوڑنے کا بھی. جب گناہ ہو صدقہ کیا، اس سے کیا ہوگا کہ سزا بھی ملے گی، تو گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی ملے گی اس سے. چلو بھائی، اسی طرح آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اسی طرح رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا، یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ بھی خیر کے ابواب میں سے ایک. تو 3 کام ہم سب مسلمانوں کو کرنے چاہیے فرض نماز کے علاوہ. نمبر 1 نفلی روزے، نمبر 2 صدقہ اور خیرات، نمبر 3 رات کے آخری حصے میں نماز. اور یہ تینوں کام مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. چلو بھائی، ثم تعالیٰ، پھر اللہ کے نبی نے آیت تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. قرآن کی آیت کیا سورہ سجدہ کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یعنی یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں.